اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ. پروگرام احکام شریعت اور فقہ حنفی سے متعلق مسائل اور ان کے عام فہم حل کے ساتھ ایک دفعہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ کی خدمت میں حاضری کا شرف حاصل ہے. کچھ ٹیکنیکل پرابلم کی بنا پہ بعض اوقات ہمارا پروگرام ڈسٹرب ہوتا ہے، جس کے لیے آپ سے معذرت خواہ ہیں. دوبارہ میں شروع سے ایک چیز لے لیتا ہوں. یہ کویسچن کیا تھا بہن نے پچھلے پروگرام میں، دو کویسچنز رہ گئے تھے کہ اگر کوئی کپڑا سکھانے کے لیے ڈالا ہے اور اس پہ کسی پرندے نے بیٹ کر دی ہو اور وہ خشک ہو گئی ہو تو کیا اس کو صرف رگڑ دیا جائے تو کافی ہے یا اس کو دوبارہ دھونا پڑے گا؟ دیکھیں، سب سے پہلے یہ تعین کرنا ضروری ہوتا ہے کہ وہ کس پرندے کی بیٹ ہے. اگر تو ایسے پرندے کی ہے کہ جس کا گوشت کھانا حرام ہے، اونچا اڑنے والے پرندے جیسے چیل ہے، کوا ہے، گدھ ہے، باز ہے، شکرا ہے، تو ان کی بیٹ نجاست خفیفہ کہلاتی ہے، یعنی ہلکی نجاست ہوتی ہے، جس کا شرعی طور پہ حکم یہ ہے کہ جس کپڑے کے جس حصے یا بدن کے جس حصے پہ لگیں اس کے کم از کم 1/4 کو گھیریں تو پاک کرنا لازم ہوگا، ورنہ اس سے اگر کم لگیں تو پاک کرنا کوئی فرض یا لازم نہیں ہے، صرف سنت مبارکہ ہے. اس میں یہ بالکل آپ کر سکتے ہیں کہ اگر تھوڑی بہت لگی ہے تو اس کو رگڑ کے صاف کر دیں، بس وہ کپڑا قابل استعمال ہے. اور اس کے علاوہ اگر کسی ایسے پرندے کی بیٹ ہے جو یہ شکاری نہیں ہے، جس کا گوشت کھانا حرام نہیں ہے، جیسے چڑیا ہے، کبوتر ہے، طوطا ہے، مینا ہے، کوئل ہے، بلبل ہے، تو ان کی بیٹ بالکل پاک ہوتی ہے، اس میں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، اس کو تھوڑا سا صاف کر دیں، کوئی حرج نہیں ہے. دوسرا ایک کویسچن کیا تھا کہ بعض اوقات گھر کی خواتین کو انون نمبر سے کالز آ جاتی ہیں اور وہ تنگ کرتے ہیں، تو پھر خواتین گھر کے مردوں کو بتاتی ہیں اور وہ مختلف طریقوں سے ان کی تواضع کرتے ہیں، گالی گلوچ ہے اور ان کو مغلظات بکی جاتی ہیں. تو اس میں گھر کے مردوں کی گرفت ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ دیکھیں، اس میں جواب یہ ہوگا کہ سب سے پہلے تو جو قانونی اور شرعی طریقہ ہے اس کو بروئے کار لایا جائے، یعنی سب سے پہلے اخلاق کے ساتھ اس کو سمجھانے کی کوشش کی جائے. بعض نوجوان ایسے ہوتے ہیں کہ جو شوق میں یا اس نیت کے ساتھ کہ شاید کوئی چوکا چھکا لگ جائے اور سامنے بھی کوئی خاتون ایسی مل جائے کہ جو شاید فوراً دوستی کے لیے تیار ہو جائے، اور بسا اوقات ایسا ہو بھی جاتا ہے تو وہ ٹرائی کرتے ہیں. تو اگر ان کو پیار محبت سے سمجھا دیا جائے تو دیکھا ہے، ہم بھی اسی معاشرے میں رہتے ہیں کہ بعض اوقات وہ خود شرمندہ ہوتے ہیں، معافی طلب کر لیتے ہیں اور دوبارہ کال نہیں کرتے ہیں. اگر تو اس طرح کی صورتحال تو سب سے بیسٹ ہے. لیکن اگر آپ نے دیکھا کہ اخلاقیات سے سمجھانے کے باوجود پھر دوبارہ کالز آنا شروع ہوئیں، تو پھر ہمارے یہاں ایسے قانونی ادارے ہیں کہ جس میں اس قسم کے تنگ کرنے والوں کا نمبر دے دیا جائے تو وہ نمبر بلاک کر دیتے ہیں، اور زیادہ اگر کوئی مطلب خطرناک کارروائی تھی ان لوگوں کی طرف سے تو پھر وہ قانونی ادارے ریڈ بھی کر دیتے ہیں، گرفت بھی کر لیتے ہیں، ان کو نمبر دیا جائے. اور بالفرض اگر قانونی ادارے کے اوپر بوجھ بہت زیادہ ہے اور آپ نے شکایت کر دی، اس کے باوجود کچھ ایسا نہیں ہو رہا ہے، اب یہ تیسرا اور آخری درجہ ہوتا ہے کہ اگر واقعی بہت زیادہ تنگ کیا جا رہا ہے اور تو پھر یہ کہ پھر بھی ہمارا مشورہ یہ ہوگا کہ غصے کا اظہار کر دیا جائے، تھوڑی بہت ایسی دھمکی دے دی جائے، لیکن اپنی زبان کو گندا اور خراب نہ کیا جائے تاکہ معاملہ بھی سولو ہو جائے اور انسان کا خطا میں مبتلا ہونا بھی لازم نہ آئے. تو اس لیے حتی الامکان ان امور کو بروئے کار لایا جائے. تیسرا ایک آفیئر کویسچن ہی تھا کہ اگر کسی نے راستے میں بلا اجازت تصرف کیا اور اس سے کسی کو نقصان ہو گیا تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ کیا اس سے نقصان اور تاوان طلب کیا جا سکتا ہے کہ نہیں؟ جیسے بعض لوگ سامان رکھ دیتے ہیں بہت زیادہ آگے، اب چلتے ہوئے گاڑی کوئی اسکریچ لگ جاتا ہے، اسکوٹر ٹکرا جاتی ہے، تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، اگر حاکم کی اجازت کے بغیر ایسا ہوا کہ انہوں نے از خود کچھ چیزیں آگے کر لی ہیں، تصرفات کر لی ہیں، دکان آگے بڑھا دی، کوئی چھجا نکال دیا جس سے ٹکرا کے کوئی زخمی ہو گیا، تو پھر ان کے اوپر لازم ہے کہ وہ تاوان دیں گے. اور اگر ایسا نہیں ہے، مطلب تاوان نہیں دیں گے، امام کی اجازت سے ہو تو. اور اگر امام کی اجازت سے نہیں ہے، بلا اجازت ہے اور محلے والوں نے بھی اجازت نہیں دی ہے، تو پھر بالکل وہ قصوروار ہیں اور ان سے تاوان وصول کیا جا سکتا ہے. ایک یہ کویسچن تھا کہ کسی کو اگر شادی میں نہ بلایا جائے تو بعض اوقات ناراضگیاں ہو جاتی ہیں اور قطع تعلق ہو جاتا ہے، تو یہ صرف اس بات کو بنیاد بنا کر ناراضگی اور قطع تعلق کی شرعی حیثیت کیا ہوگی؟
دیکھیں شادی میں نہ بلانا کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس کی بنا پر انسان قطع تعلق کر لے. ہاں یہ ضرور ہے کہ اس میں اظہار ناراضگی ہو سکتا ہے، وہ بھی مطلب بہت شدت کے ساتھ نہیں، لیکن کم از کم یہ کہ چونکہ ایک رشتہ داری ہوتی ہے، پیار محبت کا معاملہ ہوتا ہے تو بلانا ہی چاہیے. لیکن اگر کوئی نہیں بلاتا تو بہت شدید ناراضگی اور قطع تعلق تو کسی صورت میں جائز نہیں ہے، یہ نہیں کرنا چاہیے. آپ بھی رد عمل کے طور پہ جب آپ کے ہاں کوئی خوشی ہو آپ بھی نہ بلائیں. زیادہ سے زیادہ یہ سزا آپ دے سکتے ہیں، لیکن اس میں بہت زیادہ لڑائی جھگڑا فتنہ فساد کرنا اور قطع تعلق کرنا یہ بالکل صحیح جائز نہیں ہوگا. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، پہلے کال لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے. سر میرا کوشچن یہ ہے کہ کوئی حافظہ جو کہ بالغہ بھی ہے مطلب، اور کیا وہ نماز تراویح کرا سکتی ہے؟ کیونکہ اکثر خواتین گھر میں یہ اس بات کی خواہش کرتی ہیں رمضان میں خصوصاً کہ وہ نماز تراویح جو ہے وہ اس کا اہتمام کیا جائے اور کوئی حافظہ اس کے لیے مطلب یہ نہیں کروائے. تو کیا چونکہ نماز عورت کی جماعت کروانا ممکن نہیں ہے تو کیا ایسے میں اگر کوئی عورت یہ چاہتی ہے تو کیا وہ کروائے گی اور وہ صحیح ہوگا؟ جی. اور دوسرا کوشچن میرا یہ ہے کہ قضائے عمری کے لیے اگر ہر نماز کے بعد جو بھی ہماری فرض نماز ہے پہلے وہ ادا کرنے کے بعد اگر ہم نماز قضا کی نیت سے کوئی نماز ادا کرتے ہیں تو کیا یہ ممکن ہے یا یہ جائز ہے؟ اور دوسری بات یہ کہ خصوصاً اس کا جس طرح آپ نے پچھلی نشست میں بھی بیان کیا تھا کہ فجر اور عصر کے بعد چونکہ نفلی سجدہ جائز نہیں ہے تو ایسے میں قضائے عمری کے حوالے سے کیا ہوگی اس کی کیا فرمائیں گے آپ؟ اور تیسرا کوشچن میرا یہ ہے کہ نماز قصر سجدہ سہو اور سجدہ تلاوت کے حوالے سے تھوڑا سا پلیز اس کو ذرا تفصیل کے ساتھ بیان کر دیجیے گا، اس کا طریقہ وغیرہ خاص طور پر. اور اس کے علاوہ ایک اور کوشچن یہ ہے میرا کہ کیا عورت اگر جلدی میں خصوصاً ظہر کی نماز ہے اور اگر وہ یہ بھی چاہتی ہے کہ اس کی نماز قضا نہ ہو لیکن اگر اسے کوئی بہت ضروری کام ہے اور وہ اپنے کام کو پہلے ختم بھی کرنا چاہتی ہے تو کیا یہ ممکن ہے کہ وہ پہلے فرض نماز ادا کر لے اور اس کے بعد پھر اپنے کام سے فری ہو کر مزید ٹائم نکال کے وہ سنت اور نوافل ادا کر لے؟ تو کیا یہ ممکن ہوگا یا نہیں؟ اور اس کے علاوہ ایک چیز لاسٹ کوشچن میرا یہ ہے کہ کچھ خواتین ایسی بھی ہیں جو کہ نوافل کی نیت کرتی ہیں خصوصاً حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حوالے سے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح کو وہ بخشنے کی نیت سے لیکن وہ اس کو مکمل طور پہ اپنا لیتی ہیں کہ ہر عشاء کی نماز کے بعد اس کو ادا کرتی ہیں. تو کیا یہ کرنا صحیح ہے؟ ٹھیک ہے. اور اس چیز کی اجازت ہمیں دے گی شریعت؟ جی جی. اور تھینک یو سر. ٹھیک ہے میں عرض کرتا ہوں. تو ایک اور کال لیتے ہیں پھر انشاءاللہ جوابات کی طرف آئیں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی مفتی صاحب میرے 4 سوال ہیں. ایک تو یہ ہے کہ میرا بیٹا تقریباً 20-25 دن سے بہت پریشان ہے، اس کو عجیب و غریب خیال وغیرہ آتے ہیں، حالانکہ 5 وقت کی نماز بھی پڑھتا ہے. اس کو بار بار کہتے یہ خیال آتے ہیں کہ میری بیوی مر جائے گی، میری بیوی مر جائے گی، پریگنینسی ہے اس کی، مطلب پریگننٹ ہے. تو پھر وہ اور دوسرا کہتے ہیں میری الٹی آنکھ پھڑکتی ہے، میں نے دیکھا ہے تو یہ وہ سنا ہے اتنا ہے کہ اس میں بھی بیوی مر جائے گی. ایک یہ سوال. دوسرا یہ ہے کہ نماز میں اگر اتحیات میں خواتین جب بیٹھتی ہیں تو شہادت کی انگلی جب سیدھی کرنے کے بعد وہ درمیان والی انگلی انگوٹھے سے ملا کر خول بنا دیا جاتا ہے تو وہ اپنی طرف 3 انگلیاں ہوتی ہیں، تو یہ اینڈ تک السلام علیکم ورحمۃ اللہ تک اسی طرح ہاتھ رہے. جی. اور تیسرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی جیسے کہ ذکر پڑھ رہا ہو اور اس دوران وہ بھول جائے دعائے قنوت، بس اس کی زبان سے نہیں آ رہی تو رب اغفر لی پڑھ لے تو کیا وہ نماز ہو جائے گی یا اس کو دوبارہ لوٹانا پڑے گا نماز کو؟ جی. اور بس دعاؤں میں یاد رکھیے گا. تھینک یو. ٹھیک ہے انشاءاللہ میں عرض کرتا ہوں. تو آپ کی خدمت میں عرض کر رہے تھے کہ ان چھوٹی چھوٹی باتوں کو وجہ ناراضگی نہ بنایا جائے، اور بہتر یہ ہے کہ جس نے اگر آپ کو زیادہ مطلب جستجو ہے تو جس نے نہیں بلایا اس سے کسی ذریعے سے وجہ معلوم کریں کہ آخر یہ نہ بلانے کی وجہ کیا ہے. ہو سکتا ہے کہ خود ہم میں ہی کوئی ایسی کوتاہی ہو کہ سامنے والے نے نہ بلایا ہو. معذرت کے ساتھ میں یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو شادی بیاہ میں جا کر فتنہ فساد ہی پھیلاتے ہیں. شاید انہیں خود اپنی عادت کا پتہ نہیں ہوتا کہ ہم کس قدر جا کے باعث اذیت اور تکلیف بنتے ہیں
کہ شور شرابہ کرتے ہیں، لڑائی جھگڑا کرتے ہیں. خصوصاً یہ خواتین جو ہوتی ہیں یہ اس قسم کے موقعوں پر جا کر پرانی باتیں نکال کر چلتی ہوئی رسومات کو رکوا دیتی ہیں اور اچھا خاصا ہنگامہ ہو جاتا ہے. اب اگر کوئی اس وجہ سے کسی کو نہیں بلا رہا تو اب تو ناراضگی کا کوئی حق ہی حاصل نہیں ہے، کیونکہ خود آپ باعث تکلیف ہیں. اور اگر ایسا نہیں ہے، آپ باعث تکلیف نہیں ہیں بلکہ آپ ان کو بلاتے بھی ہیں اور ان کے ساتھ اچھا رویہ بھی رکھتے ہیں، پھر آپ کو نہیں بلاتے تو پھر یہ صدمہ ضرور ہونا چاہیے. میرا تو مشورہ یہ ہوگا کہ یہ ناراضگی یہاں پر بھی نہ ہو، کیونکہ آپ کی اتنی ویلیو کم کیوں ہے کہ اگر آپ کو نہیں بلایا تو آپ ہی سمجھتے ہیں کہ آپ کی عزت خراب ہو گئی ہے یا آپ کی عزت میں کمی آ گئی. آپ کہیں ٹھیک ہے میں پرواہ نہیں، کوئی شادی میں بلائے جانے سے ہماری عزت کوئی ہے، اللہ تعالیٰ نے ویسے ہمیں عزت عطا فرمائی ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ پھر ان سے تھوڑا سا معلوم کر لیں کہ ہمارا قصور ہے یا ان کی کوتاہی ہے. ہو سکتا ہے ان کے پاس کوئی صحیح عذر ہو تو اس کو قبول کرنا چاہیے. ایک انہوں نے کہا کہ اگر کوئی حافظہ ہیں کیا وہ تراویح کی جماعت کروا سکتی ہیں؟ کہ خواتین بعض اوقات اصرار کرتی ہیں کہ جی آپ گھر میں تراویح کا اہتمام کر لیں، تو کیا اس طرح صحیح ہے؟ دیکھیں ہمارا مشورہ تو یہی ہے، اور فقہ حنفی کے روشنی میں بھی صرف عورتوں کی جماعت شرعاً جائز نہیں ہے. اس کو فقہاء اسلام نے مکروہ تحریمی تک لکھا ہے، حرام کے نزدیک لکھا ہے. اگرچہ خود ہمارے بعض علماء احناف کا اس میں اختلاف ضرور ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ عورتیں ایسا نہ کریں بلکہ تنہا پڑھیں، یا اگر کہیں پر ایسا ہے کہ مردوں کے ساتھ عورتوں کی جماعت کا بھی اہتمام ہو تو وہاں پر جا کر پڑھ لیں. لیکن ایک اس میں سلسلہ ضرور ہو سکتا ہے کہ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے، کوئی حافظہ بچی ہیں اور ان کے ساتھ کوئی عالمہ خاتون بھی ہیں، اور وہ سمجھتی ہیں کہ اگر ہم عورتوں کو گھر میں جمع کریں اور اس کے بعد اصلاحی بیان کریں، اس میں شرعی مسائل سکھائیں، عورتوں کو حیض کے مسائل، نفاس کے مسائل، شوہر اور کے حقوق، بچوں کی تربیت کے طریقے، اسی طرح گناہان صغیرہ کبیرہ کا بیان ہو، 30 دن تک اگر عورتیں حاضر ہوتی رہیں اور اس طرح کے بیانات ہوں تو بہت زیادہ ذہن سازی کی امید ہے، تو پھر اس کی گنجائش نکل سکتی ہے، لیکن چند شرائط کے ساتھ جو میں عرض کرتا ہوں، لیکن ایک مختصر سے بریک کے بعد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے کالز لیں گے، پھر انشاءاللہ میں جواب کو مکمل کرتا ہوں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی شاید لائن ڈراپ ہو گئی ہے. ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بہن. مفتی اکبر صاحب بات کر رہے ہیں؟ جی میں عرض کر رہا ہوں. جی میں نے تو فرسٹ ایٹ آل آپ کے پروگرام کی تعریف کرنا چاہوں گی. ہم بہت پرانے آپ کے لسنر ہیں. فرسٹ ٹائم ہماری کال، سیکنڈ ٹائم ہماری کال لگی ہے. اچھا جی. اور کہ میری امی بھی ماشاءاللہ سے آپ کے مسائل بھی بہت اچھے ہیں. ایک دفعہ میں نے کسی بجی جان سے سنا تھا کہ انہوں نے دیکھا ہے کہ آپ کو خواب میں دیکھا ہے کہ آپ ماشاءاللہ سے کہ میری جٹھانی لگتی ہیں، تو وہ آپ کو اچھا دیکھیں کویسچن کر لیں خواب بعد میں انشاءاللہ سن لیں گے. کویسچنز فرما لیں تاکہ یہ لوگوں سیکھنے کا موقع. یہ جو اپر لپ ہم کرتے ہیں، جی اپر لپ کرتے ہیں، یہ سنا ہے کہ سنت ہے. اچھا تو آیا یہ ٹھیک ہے کہ یہ ٹھیک ہے سنا ہے کہ ایویں باتیں بنی ہوئی ہیں؟ اور دوسرا میرا کوشچن یہ ہے کہ ہم جو پلکنگ کرواتے ہیں، کہ میری خود کی پلکنگ میں نے اس کے بالکل میں ذرا کہ دعوت اسلامی والوں کی سائڈ سے تھی کہ میں نے سنا ہے کہ بالکل گناہ ہے، تو میں نے چھوڑ دی تھی. کہ شادی میں مجھے کروانی میری مجبوری بنی ہے. ریسنٹلی میری شادی ہوئی ہے، تو اس کے بعد کہ پلکنگ میری اب بہت زیادہ موٹی ہے. میرے ہسبینڈ کی ڈیمانڈ ہے کہ میں کرواؤں، لیکن یہ میری شیپ اور فیس کی ٹھیک لگتی ہے. کہ آیا پلکنگ کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے؟ مجھے یہ کوشچن کرنا ہے. جی. اور تھرڈ کوشچن ہے یہ کہ بی بی فاطمہ کے ریلیٹڈ میں نے سنا ہے کہ وہ نا یہ عورتوں کے مخصوص ایام میں سے پاک تھی. آیا یہ سچ ہے؟ اور چوتھا میرا کوشچن یہ ہے کہ اکثر ہم نا سنتے ہیں کہ نماز میں جو ہم نماز قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں وہ عصر کے بعد نہیں پڑھنی چاہیے. قرآن پاک کی تلاوت عصر کے بعد نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ وہ مکروہ وقت ہے، یا کہ اس میں کہتے ہیں نظر کمزور ہو جانے کا اندیشہ ہے. یہ میں نے میری عالمہ باجی ہیں انہوں نے بتایا ہے کہ کوئی بھی اسٹڈی کا کام عصر کے بعد نہیں پڑھو، کہ پڑھنے والا جو آنکھوں کا کام ہے وہ نہیں کرو. جی. اور یہ بس میرا یہ ہے. اور بہت پروگرام کی اور آپ کی تعریف کرنا چاہوں گی. تھینک یو. بہت شکریہ. تو یہ ایک اور اچھا یہ بہن نے فرمایا تھا کہ حافظہ ہیں اور وہ تراویح کی جماعت کرنا چاہ رہی ہیں عورتوں کی ڈیمانڈ پر. تو آپ کو سمجھایا کہ اولاً تو نہ ہی کریں، سب سے بہتر ہے. لیکن بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ شریعت بعض فوائد کے لیے
کچھ چیزوں کی رعایت اور اجازت دے دیتی ہے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ ہمارے ہاں علماء کا انتہائی قحط الرجال ہے، عورتوں کی رسائی علماء تک ہو نہیں پاتی ہے۔ میں چونکہ بہت طویل عرصے سے الحمدللہ ان مسائل کی فیلڈ سے وابستہ ہوں، ہماری خواتین کو بیسکس بھی نہیں آتی، یعنی حیض و نفاس کا تعلق تو خاص خواتین سے ہے، لیکن ہماری بہت ساری خواتین کو جو بڑی عمر کی عورتیں بھی ہیں، انہوں نے بھی چونکہ یہ مسائل باقاعدہ نہیں سیکھے ہوتے تو بے شمار ان میں اغلاط ہو رہی ہوتی ہیں۔ تو اس لیے میں نے آپ کی خدمت میں گزارش کی کہ ویسے تو یہ منع ہے، لیکن اگر ایسا ہو کہ ان حافظہ کے ساتھ کوئی اچھی عالمہ بھی ہو جو مسائل سکھانے کا ملکہ اور مہارت رکھتی ہوں، یا پھر پردے میں رہ کے کوئی عالم دین کوئی بیان ان کا سنوایا جا سکتا ہو جو مسائل پر مشتمل ہو اور اس میں خواتین آئیں تو ان کی اصلاح ہو، اخلاقیات بہتر ہوں، مسائل سیکھنے کا موقع ملے، طہارت کے مسائل، عبادات کے مسائل، گناہان صغیرہ کبیرہ، آپس کے معاملات کے مسائل کو جاننے کا موقع ملے اور اس طرح جہالت دور ہو، علمیت آئے، تو یہ بیسٹ چیز ہے۔ اس کے لیے بالکل جماعت قائم کرنے کی اجازت ہو سکتی ہے، مشروط اجازت ہو سکتی ہے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے، جسے میں اکثر تفصیل عرض کرتا ہوں، کہ اگر وہ غیر شادی شدہ ہیں تو ماں باپ سے پوچھ کر جائیں، شادی شدہ ہیں تو شوہر کی اجازت لازم ہے۔ دوسرا یہ کہ جب گھر سے باہر جائیں تو باپردہ طریقے سے جائیں۔ نمبر 3، محرم ساتھ ہوں یا کم از کم محلے کی امینہ عورتیں ان کے ساتھ ہوں، یعنی فاسقہ فاجرہ نہ ہو، امینہ عورتیں ہوں، راستہ پرامن ہو، نہ جان کا، نہ مال کا، نہ عزت و آبرو کا کوئی خطرہ نہ ہو۔ جس گھر میں جائیں وہاں پر جانے کا مقصد صرف اور صرف نماز اور حصول علم ہونا چاہیے، اس کے علاوہ نہیں، اور وہاں پر کوئی بے پردگی نہ ہو، مردوں عورتوں کے اختلاط نہ ہو، نہ کسی نماز کے دوران مرد کی نگاہ پڑنے کا اندیشہ ہو، اور جب نماز ختم ہو جائے، درس ختم ہو جائے تو فوراً سے پیشتر اپنے گھروں کو واپس آئیں، فضول ٹائم ضائع نہ کریں۔ اگر ان قیودات کا لحاظ کر لیا جائے تو مجھے اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ انشاءاللہ نہ صرف جماعت آپ کی جائز ہوگی بلکہ وہاں پر جانا انتہائی باعث برکت رہے گا۔ ایک بہن نے فرمایا کہ قضاء عمری کیا ہر نماز، قضا جو نماز ہوتی ہے کہ ہر فرض نماز کے بعد اس کو ادا کیا جا سکتا ہے؟ تو جی ہاں، بالکل کر سکتے ہیں، لیکن فجر اور عصر میں کوشش یہ کریں کہ کسی کے سامنے ہرگز نہ پڑھیں، کیونکہ فجر اور عصر کے بعد نفلی سجدہ منع ہے۔ اگر آپ پڑھیں گی تو لوگ سمجھ جائیں گے کہ قضا نماز ادا ہو رہی ہے، اور قضا کا اظہار بھی گناہ ہے، کیونکہ قضا کرنا نماز گناہ اور گناہ کا اظہار کرنا گناہ۔ تو اس لیے فجر کے بعد بھی قضا پڑھ سکتے ہیں، عصر کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن تھوڑا سا لوگوں کی نگاہوں سے پوشیدہ رہ کر، اور ظہر میں، مغرب میں اور عشاء میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، بالکل آپ فرض کے بعد سامنے بھی پڑھ سکتے ہیں، اس میں پتہ نہیں چلے گا کہ یہ قضا نماز پڑھ رہے ہیں، نفل پڑھ رہے ہیں، تو اس وجہ سے اس کو پڑھا جا سکتا ہے۔ دوسرے انہوں نے کویسچن کیا کہ کیا فجر و عصر کے بعد قضا ہو سکتی ہے کہ نہیں، اس کا جواب میں بھی دے چکا ہوں۔ تیسرا انہوں نے کہا کہ قصر نماز کا کیا حکم شرع ہوتا ہے؟ دیکھیں، قصر کا مطلب ہوتا ہے نماز کو تھوڑا سا مختصر کر کے ادا کرنا۔ جب آپ اپنے شہر کی حدود سے باہر نکل جائیں اور ارادہ یہ ہو کہ کم از کم 92 کلومیٹرز دور جائیں گے، شہر کی حدود سے باہر نکل جائیں اور ارادہ یہ ہو کہ کم از کم 92 کلومیٹرز دور جائیں گے تو آپ مسافرہ ہو گئی ہیں، اب آپ قصر نماز پڑھیں گی۔ یہ صرف فرض میں ہوتی ہے، جو 4 فرض ہوتے ہیں ان کو 2 کر کے پڑھتے ہیں، چنانچہ ظہر، عصر اور عشاء، ان کے 4 فرائض 2 کر کے پڑھیں گے۔ باقی فجر کے 2 فرض ہیں وہ 2 ہی ہوں گے، اور مغرب کے 3 فرض ہیں وہ 3 ہی رہیں گے۔ باقی رہیں سنن اور نوافل، اگر آپ کو وقت ملتا ہے، ذوق بھی ہے اور کوئی مشقت نہیں ہے تو دوران سفر بھی ان کو پڑھ لیں، ورنہ ان کو بھی چھوڑا جا سکتا ہے، اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے۔ پھر جب تک آپ سفر کرتی رہیں گی، آپ مسافرہ رہیں گی، اب آپ کسی اور شہر میں داخل ہو گئیں اور وہاں پر اگر آپ اپنی نیت کے سلسلے میں کسی کی پابند نہ ہوں، اکیلی جیسے سفر کر رہی ہیں، چھوٹا بچہ آپ کے ساتھ ہے 12-13 سال کا مثال کے طور پر، تو اب حکم شرعی یہ ہوگا کہ اس شہر میں پہنچنے کے بعد اگر آپ کم از کم 15 دن ٹھہرنے کی نیت کر لیں تو پھر مسافرت ختم ہو جائے گی، لیکن اگر 15 دن سے کم ٹھہرنے کی نیت ہے تو آپ مسافرہ ہی رہیں گی، نماز قصر ادا کرنی ہوں گی۔ ہاں، اگر آپ شوہر کے ساتھ جاتی ہیں اور آپ شوہر کی مرضی اور اس کے حکم کی پابند ہیں تو پھر آپ کی نیت کا اعتبار نہیں، اب شوہر کی نیت کو دیکھا جائے گا۔ مثلا آپ نے قصد ارادہ کر لیا کہ میں یہاں پہ 30 دن رہوں گی اور شوہر یہ کہتا ہے نہیں ہم 6 دن میں واپس جائیں گے، تو آپ مسافرہ ہیں، آپ مقیمہ نہیں ہوں گی، کیونکہ آپ شوہر کی مرضی اور اس کے حکم کی پابند ہیں، تو لہٰذا آپ کو قصر نماز ہی ادا کرنی ہوگی۔ دوسرا انہوں نے کہا کہ سجدہ سہو کیسے ہوتا ہے؟ دیکھیں، اگر نماز کے واجبات میں سے کوئی واجب ترک ہو جاتا ہے تو اس سے نماز میں کمی آ جاتی ہے۔
شریعت نے اس کمی کو پورا کرنے کے لیے نماز کے آخر میں 2 سجدے کرنے کا حکم دیا، جنہیں سجدہ سہو کہتے ہیں۔ اور یہ سہو مانا ہوتا ہے بھولنا، بھول کے سجدے۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر کسی نے کوئی واجب بھولے سے ترک کیا ہے تو اس کا تدارک ان 2 سجدوں سے ہو سکتا ہے، اور اگر کسی نے جان بوجھ کر ترک کیا ہے تو پھر سجدہ سہو کافی نہیں ہے، بلکہ وہ نماز واجب العیادہ ہوتی ہے کہ فرضیت تو ادا ہو گئی ہے لیکن آئندہ زندگی میں اسے دوبارہ پڑھنا لازم ہے۔ سجدہ سہو ادا کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ مکمل نماز ختم کر لیں، آخر میں جیسے ہم قاعدہ اخیرہ میں بیٹھتے ہیں، التحیات پڑھ چکے ہیں، تو پھر سیدھی جانب سلام پھیریں اور 2 سجدے کریں، لگاتار ان میں تسبیحات بھی پڑھیں گے، پھر بیٹھیں، پھر التحیات پڑھیں، درشی پڑھیں، دعا پڑھیں اور سلام پھیر دیں۔ یہ سجدہ سہو کہلاتے ہیں۔ سجدہ تلاوت اگر آپ نے 14 سجدے ہیں فقہ حنفی کے روشنی میں قرآن عظیم میں، یعنی ان آیات میں سجدے کا ذکر ہے، اگر آپ وہ آیات پڑھ لیتی ہیں تو آپ پہ سجدہ تلاوت واجب ہو جاتا ہے۔ اگر نماز کے اندر پڑھیں گی تو فوری طور پہ سجدہ کرنا واجب ہے، لیکن نماز کے علاوہ اگر پڑھیں تو فوراً واجب نہیں ہے، آپ تاخیر سے بھی پڑھ سکتی ہیں، اگرچہ فوراً ادا کرنا مستحب ہوتا ہے۔ ادا کرنا چاہیں تو اس کا طریقہ یہ ہے، مستحب اور افضل طریقہ کہ سیدھی کھڑی ہو جائیں، اس میں کوئی تکبیر نہیں لگانی، ہاتھ نہیں اٹھانے، بس اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں چلے جائیں، تسبیحات پڑھیں، پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے سیدھی کھڑی ہو جائیں۔ ایک ہی سجدہ ہوتا ہے اور سجدے میں تسبیحات پڑھنی ہوتی ہے۔ لیکن اگر آپ کھڑا نہ ہونا چاہیں، صرف بیٹھے بیٹھے ہی آپ اللہ اکبر کہہ کے سجدہ کریں، تسبیحات پڑھ کے بیٹھ جائیں تو یہ بھی کافی ہے۔ کھڑا ہونا مستحب ہے، نہ کھڑی ہوں تو کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ ایک مختصر سا مزید بریک لیں گے، بقیہ سوالات کے جوابات انشاءاللہ بریک کے بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بہن نے کویسچن کیا تھا کہ اگر کوئی خاتون ہے، وہ ان کو گھر میں بہت زیادہ کام ہے تو وہ ظہر ذرا جلدی جلدی ادا کرنا چاہتی ہیں، اس طریقے سے کہ پہلے سنت ادا کر لیں اور پھر کسی کام میں مشغول ہو جائیں، پھر فرض پڑھ لیں، پھر کسی کام میں مشغول ہو جائیں اور سنن نوافل تھوڑا ٹھہر کے پڑھ لیں، تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، سنت جو پہلے والی ہوتی ہیں سنت قبلیہ ہوتی ہیں، جو بعد والی انہیں سنت بعدیہ کہتے ہیں۔ اگر سنت قبلیہ آپ نے ادا کی تو پھر فرض بہت تاخیر سے اگر آپ پڑھیں گی تو ان کے ثواب میں کمی ہوگی۔ بعض نے تو باطل کا حکم لکھا ہے، لیکن صحیح یہ ہے کہ ثواب میں کمی ہوگی۔ اسی طرح اگر آپ فرائض ادا کر لیتی ہیں تو اس کے بعد اگر سنن تھوڑا ٹھہر کے ادا کرتی ہیں تو ان سنتوں کے ثواب میں بھی کمی ہو جائے گی۔ یہ دنیا میں نہیں پتہ چلتا، لیکن یاد رکھیں کہ یہ فرائض ہیں، سنن ہیں، نوافل ہیں، یہ ایسے چیک ہیں کہ جب آپ آخر میں ان کو کیش کروائیں گے تو اتنا آپ کو انعام ملے گا کہ آپ تصور نہیں کر سکتے۔ اس وقت انسان پچھتائے گا کہ کاش ہم تھوڑا سا ثواب بھی ہم نے معمولی سمجھ کے کیوں ضائع کیا۔ تو میرا مشورہ تو آپ کو یہ ہوگا کہ یکسوئی کے ساتھ ایک ساتھ نماز ادا کریں۔ یقینی سی بات ہے، جب آپ توڑ کے نماز پڑھیں گی تو خشوع و خضوع تو بالکل نہیں رہ سکتا، بہت ہی مشکل ہے، کیونکہ ایک دفعہ طبیعت مائل ہوتی ہے، پھر دوبارہ زبردستی اس کو مائل کرنے کی کوشش کریں تو پھر وہ ذوق نہیں رہتا۔ پھر ایسا ہی ہوتا ہے کہ معاذاللہ یوں لگتا ہے جیسے سر سے ہم ایک بوجھ اتارنا چاہتے ہیں، کہ خوش دلی مطلب قائم نہیں رہتی۔ اس لیے بہتر ہے کہ ایک ساتھ پڑھیں۔ لیکن اگر آپ کو خوف یہ ہو کہ کام اتنے زیادہ ہوتے ہیں آپ کے گھر میں کہ ایک ساتھ ادا کرنے میں فرائض کے ہی قضا ہو جانے کا خوف ہے، تو پھر تو بھائی ایسے ہی کر لیں کہ کم از کم فرض ادا کر لیں، اس کے بعد سنن نوافل تھوڑا ٹھہر کے بھی ادا کر سکتی ہیں۔ لیکن اگر تھوڑا سا ہمت کی جائے تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ آرام سے سنن نوافل بھی ادا کر لیں گے اور گھر کا کام بھی ہو جائے گا۔ ایک انہوں نے کہا کہ اگر کوئی بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ایصال ثواب کے لیے نوافل وغیرہ پڑھتا ہے تو کیا ایسا کر سکتے ہیں کہ ہر روزانہ کی عادت بنا لے کہ عشاء کی نماز کے بعد جیسے 2 رکعت نفل بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ثواب ایصال کرنے کی نیت سے پڑھے جائیں، تو کیا یہ صحیح ہے؟ تو جی ہاں، بالکل اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بس ایک بات یاد رکھیے گا کہ آپ اگر اپنی طرف سے کوئی عمل اپنے لیے ایک مستقل اس کو اختیار کرتے ہیں تو اس کو فرض یا واجب نہ سمجھا جائے، اس کو ضروری نہ سمجھا جائے۔ وہ ٹھیک ہے، ایک مستحب کام ہے، افضل کام ہے، لیکن لازم و ضروری نہ سمجھیں کہ جیسے فرض ہوتا ہے یا واجب کہ اس کو آپ یوں سمجھیں کہ اتنا امپورٹنٹ ہے کہ اگر میں نہیں کروں گی تو گناہ گار ہوں گی۔ ایسا نہیں ہوتا ہے، لیکن یہ ضرور ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ تم جو بھی عمل اختیار کرو اسے ہمیشہ کے لیے اختیار کرو، چاہے وہ مقدار میں تھوڑا ہی کیوں نہ ہو۔ اور یہ یاد رکھیں کہ یہ فرض واجب سنت موقدہ سے ہٹ کر کلام ہے، یعنی فرض واجب سنت موقدہ میں کوئی چوائس نہیں ہے۔ وہ تو جو اللہ نے ہم پہ فرض کیا، واجب کیا، سنت موقدہ ہمارے سرکار نے بیان فرمائی، انہیں تو ہمیں ادا کرنا ہی کرنا ہے۔ لیکن جیسے اب آپ نوافل وغیرہ اختیار کرنا چاہتے ہیں، مستحبات، اس میں تعلیم رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے یہ
کہ اگر آپ اس کو اختیار کرتے ہیں تو دائمی طور پہ اختیار کریں، چاہے وہ عمل مختصر ہی کیوں نہ ہو۔ تو اس لیے اگر کوئی روزانہ ادا کرتا ہے اور اس کو فرض یا واجب نہیں سمجھتا ہے، نہ اس کو فرض یا واجب کا درجہ دیتا ہے، تو یہ بہت ہی اچھا عمل ہے۔ خاندان رسول کی یہ عادت ہے، اچھی طرح یاد رکھیں کہ وہ کسی کا احسان اپنے اوپر لیتے ہی نہیں ہیں۔ تو پہلی بات تو یہ کہ میں اس کو جو لفظ احسان سے تعبیر کر رہا ہوں، یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے عاجزی کے طور پہ ارشاد فرمایا کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اے ابو بکر، جس نے بھی مجھ پر احسان کیا اس کا بدلہ میں نے دنیا میں ہی اسے دے دیا، لیکن آپ کے احسانات کا بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ بروز قیامت خود عطا فرمائے گا۔ تو یہ اس خاندان کی ایک عاجزی ہے کہ کسی کی خدمت کو احسان سے تعبیر کر دیتے ہیں، اس لیے میں نے لفظ استعمال کیا، ورنہ ہم کس پہ آل رسول پہ کیسے احسان کر سکتے ہیں۔ تو اگر یہ آپ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے 2 رکعت نوافل ایصال ثواب کی پڑھتی رہیں تو انشاءاللہ پھر میدان محشر میں دیکھیں کہ آپ کو کیا کچھ انعامات ملتے ہیں۔ ایک انہوں نے فرمایا کہ میرا بیٹا 20 دن سے بڑا پریشان ہے، اس کی بیوی پیگننٹ ہے، تو ایسا لگتا ہے کہ شاید میری بیوی مر جائے گی، اور اس کی الٹی آنکھ پھڑکتی ہے، تو کسی نے اس کو سمجھا دیا ہوگا کہ بیٹا الٹی آنکھ پھڑکے تو بیوی ادھر ادھر ہو جائے گی، تو اب وہ پریشان ہے بیچارہ۔ چلیں یہ تو اچھا بچہ ہے، ورنہ تو بعض کہتے ہیں اور پھڑک تاکہ نجات ہی مل جائے۔ تو بہرحال دیکھیں، یہ میں بڑی معذرت کے ساتھ پھر یہ جملے عرض کروں گا، اور معذرت میں اس لیے کر لیتا ہوں کہ بعض بھائی بہت زیادہ برا مان جاتے ہیں۔ اصل میں جب انسان علم دین سے دور ہو، اس نے تعلیم قرآن اور تعلیم حدیث حاصل نہ کی ہو، صحیح لوگ جو صاحب علم لوگ ہیں ان کی صحبت سے دور ہو، پپو پان والا، ٹیٹا دودھ والا، ان لوگوں کے ساتھ بیٹھتا ہو، پان اور گٹکے کھانے والوں کی صحبت میں انسان رہے، اطراف میں سارے بے نمازی اور علم دین سے دور لوگ ہوں، تو پھر اسی قسم کے خیالات ذہن میں آ کر، اور جب وہ ذہن تعلیم شرع سے خالی ہوتا ہے تو شیطان اور نفس اس پہ اپنا قبضہ جما کر انسان کو یوں ہی پریشان کرتے رہتے ہیں۔ الٹی آنکھ پھڑکے چاہے سیدھی آنکھ پھڑکے سے کسی نحوست کا کوئی تعلق نہیں ہے، نہ کوئی مرتا ہے، اور خواہ کے وسوسے اور پریشانی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی حفاظت فرمانے والا ہے۔ اور ہمیشہ یاد رکھیے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن کو موت اس ٹھنڈے پانی سے زیادہ محبوب ہونی چاہیے جس میں شہد ملایا گیا ہو۔ یہ عربوں کی مرغوب مشروب تھا کہ وہ شہد ملا کے ٹھنڈے پانی میں نوش کیا کرتے تھے۔ تو میرے آقا تو یہ فرما رہے ہیں کہ مومن کے لیے موت بہت ہی پیاری ہونی چاہیے، اور اس وجہ سے کہ اس دنیا سے نکل کر پھر ہم ایک اور عجیب دنیا میں جاتے ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا خصوصی قرب ہے، جنت کے نظارے ہیں، فرشتوں کی زیارتیں ہوتی ہیں، اور عجائبات قدرت آپ کے سامنے ظاہر ہوتے ہیں۔ اس دنیا میں جانے کے بعد تو پھر اس دنیا کی علائشوں کی طرف آنے کا انسان کا دل ہی نہیں چاہے گا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں جی سب سے جدا ہو کے وہاں پہنچ جائیں گے، پتہ نہیں کیا ہوگا۔ ارے بھائی، وہاں تو جو کچھ ہوگا اس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں، اور مومن کبھی واپس آنا پسند نہیں کرے گا، وہ ایسا مقام ہوتا ہے۔ اس لیے گھبرائے نہیں، اپنے بچے سے یہ کہیے کہ وہ دیندار لوگوں کی صحبت میں رہے، اچھے نیک پرہیزگار لوگوں کی صحبت میں رہیں، اور علم دین سیکھیں۔ اس قسم کے تمام وساوس سے نجات مل جائے گی، ورنہ یہ ایک وسوسہ نہیں، ابھی تو آگے آپ دیکھیں شیطان نفس چھوڑیں گے نہیں، قدم قدم پہ پریشان کریں گے اور غلطیاں کروائیں گے۔ اس لیے ہمارا مشورہ یہ ہے کہ وہ پریشان ہونا چھوڑیں اور عملی قدم اٹھائیں۔ ایک یہ کہتی ہیں کہ اگر کوئی عورت نماز پڑھ رہی ہو تو جیسے اتحیات میں انگلی اٹھاتے ہیں تو یہ حلقہ بن جاتا ہے انگوٹھے کا اور بیچ کی انگلی کا، تو جب یہ انگلی شہادت کی انگلی نیچے کریں تو کیا اس حلقے کو ختم کر دیں یا آخر تک قائم رکھیں؟ دیکھیں، سنت یہی ہوتی ہے کہ جب آپ نے انگلی اٹھائی نیچے کی شہادت میں تو پھر فوراً ہاتھ کو کھول دیے جائیں تاکہ آپ کی تمام انگلیوں کا رخ کعبۃ اللہ کی سمت ہو جائے۔ ایک ہی کہتی ہیں اگر کوئی وطر میں دعائے قنوت بھول گئے، یاد ہی نہیں آ رہی، تو کیا 3 دفعہ رب اغفر لی رب اغفر لی رب اغفر لی کہہ دے تو نماز ہو جائے گی، اس کو لوٹانا تو نہیں پڑے گا؟ تو جی بالکل نہیں لوٹانا پڑے گا۔ اگر کسی کو دعائے قنوت یاد ہو، وہ اس کو چھوڑ کر بھی رب اغفر لی پڑھ لے، تب بھی اس کی نماز بلا کراہت ہو جاتی ہے اور لوٹانے کی حاجت نہیں۔ اور اگر وہ بھول رہے ہیں، دعائے قنوت یاد ہی نہیں آ رہی، تو پھر 3 دفعہ رب اغفر لی پڑھنے میں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، تو اس لیے پڑھ سکتے ہیں اور بالکل نماز ہو جائے گی اور لوٹانے کی حاجت نہیں ہے۔ لیکن انہوں نے فرمایا کہ یہ بھووں کے بال وغیرہ اور چہرے پہ جو زائد بال ہوتے ہیں ان کو صاف کرنے کی کیا شرعی حیثیت ہے، کیا یہ سنت مبارکہ ہے؟ دیکھیں، خط بنوانا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ یہ جو ہمارا جبڑا ہوتا ہے نا، یہ اس کو ہلائیں، جتنا ہل رہا ہے اس کے اوپر سے جتنے بال ہیں اس کو صاف کروا سکتے ہیں۔ جبڑے پہ جو چیز موجود ہوتی ہے اس کو داڑھی کہتے ہیں، اس کو نہیں چھیڑنا چاہیے۔
تو یہ تو مردوں کے لیے. خواتین جو ہیں اگر وہ یہ سمجھتی ہیں کہ کہیں کے بھی چہرے کے بال ایسے ہیں کہ ان کی موجودگی چہرے کو بدنما کر رہی ہے، یا مطلب اور وہ بدنمائی اتنی ہے کہ شوہر کی بے رغبتی کا سبب بن رہی ہے، یا کنواری بچیاں ہیں تو رشتے آنے میں پرابلم ہے، تو بقدر ضرورت کہ چہرہ خوشنمائی کی طرف مائل ہو جائے وہ اس کو صاف کروا سکتی ہیں، اس کی اجازت ہوگی، ورنہ نہیں کرنا چاہیے. ایک انہوں نے پوچھا کہ کیا بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ان عوارضات سے پاک و صاف تھیں جو اکثر خواتین کو لاحق ہوتے ہیں؟ تو بالکل جی ہاں، یہ روایات موجود ہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس طرح کی ظاہری معاملات سے بھی پاک و صاف رکھا تھا، ظاہر بھی پاک ہے اور باطن بھی بالکل پاک و صاف تھا. ایک یہ فرماتی ہیں کہ سنا ہے کہ عصر کے بعد تلاوت کرنا منع ہے کیونکہ نظر کمزور ہو جاتی ہے، اور پڑھنے کو بھی منع کیا گیا ہے. دیکھیں، عصر کے بعد پڑھنا کوئی ناجائز یا حرام نہیں ہے. بعض نے یہ کہا کہ ذہن کمزور ہوتا ہے، لیکن اگر کوئی پڑھیں تو کوئی حرج نہیں ہے، اور قرآن پاک کی تلاوت بھی عصر کے بعد کر سکتے ہیں. نظر کی کمزوری کی کوئی روایت ایسی نہیں گزری ہے نگاہوں سے، لیکن اکثر جو ہمارے علماء وہ یہ کہتے ہیں کہ عصر سے مغرب تعلیم و تعلم کا سلسلہ نہ رکھا جائے. تلاوت قرآن ایک الگ چیز ہے، تعلیم و تعلم کو منع فرمایا گیا ہے، کتابیں پڑھنے کو منع کیا گیا ہے کہ نہ پڑھیں، بہتر ہے کہ مغرب کے بعد پڑھے جائیں. لیکن اگر کوئی پڑھ لے تو اس کو کسی نے گناہ قرار نہیں دیا ہے. ہاں، سونے کے بارے میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو عصر کی نماز کے بعد سو جائے اور اس کی عقل زائل ہو جائے تو وہ کسی کو ملامت نہ کرے بلکہ اپنے آپ کو ملامت کرے. یعنی عصر کے بعد سونے سے ذہن کمزور ہوتا ہے، یہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لہٰذا اس میں تھوڑا سا خیال رکھا جائے. ای میل ایڈریس چل رہا ہوگا، جو بھائی بہن ہمیں میل کرنا چاہیں میل کر سکتے ہیں. یہاں پہ میل کر دیں، اگر یہاں سے جواب آپ کو نہیں مل رہا تو مفتی اکمل QTV2 والا جو میرا ای میل ایڈریس ہے پرسنل، اس پہ آپ بھیج سکتے ہیں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ میں بہت زیادہ مصروف ہوتا ہوں تو پھر ایک طرف سے جواب دینا بہت مشکل ہو جاتا ہے، تو پھر میں دے نہیں پاتا ہوں، تو اس لیے آپ ٹرائی کر لیا کریں تو آپ کی بڑی مہربانی ہوگی. اب اپنے میزبان کو، ہمارے QTV کی پوری ٹیم کو اجازت مرحمت فرمائیں. آپ ہمارے لیے دعا کیجئے، ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس جہالت سے دور ہونے کی توفیق عطا فرمائے جو ہمیں بے شمار دقیانوسی پن میں مبتلا کر کے اضطراب اور پریشانی میں مبتلا رکھتی ہیں. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. میرے ورد لب ہے نبی نبی، میرا دل مقام حبیب ہے.